मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन नाज़रीन सामाईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबुल असर हफ़ीज़ जालंधरी साहब की शायराना तसनीफ़ शाहनामा इस्लाम, हिस्सा सोम, बाब शशुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेरहमते का या अरहमर राहिमीन। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौक़ीर शमशीर रसूल। कहा मालूम है गो मुझको तेरी फितना अंगेज़ी, तेरी आँखों से ज़ाहिर हो रही है खुए खूंरेज़ी। तरह बैरे शफ़ीए दो जहाँ देता हूँ मैं तुझको, तू कोई भी हो औरत अमा देता हूँ मैं तुझको। ये शमशीर रिसालत है सतूदा और महमूदा, करूँगा मैं ना औरत के लहू से उसको आलूदा। तलाशे गर्दने मर्दाने पुख्ता कार है उसको, ज़ईफ़ों औरतों बच्चों पे उठना आर है इसको। बयां फरमा के जौहर अहले ईमान की बसालत का, झुके और कब्ज़ा चूमा झूम करती गैर सालत का। पलट कर हो गए जंगाह में फिर मार का आरा, जहाँ उमड़ी हुई थी आब तीगे तेज़ की धारा। मुसलमान मुत्तहिद होकर जंग करते हैं, अगरचा 6 गुना ज़ायद थे मुशरिक अहले ईमान से, मगर मुँह मोड़ कर भागे चले जाते थे मैदान से। सहाबा जंग में एक दूसरे के थे माविन भी, बराए फ़ौज कसरत वहदत मिल्लत के ज़ामिन भी। रफ़ीक़ों की हिफाजत थी उन्हें मलहूज़ दुश्मन से, इसी बाइस था अब तक हर कोई महफूज दुश्मन से। खराशे जिसमें मुस्लिम से भी होता था मलाल उनको, था अपनी जान से बढ़कर अखुवत का ख़याल उनको। नज़र एक दूसरे के हाल पर रखता था हर कोई, मदद करता था जब मुश्किल में आता था नज़र कोई। यही था रब्ते बाहम उनके अहकाम का बायस, यही था रब्ते बाहम उनके इस्तेहकाम का बायस। यही था इस जहाँ में ग़ल्बे इस्लाम का बायस। अखुवत ने किए थे इस तरह दिल मुत्तहिद उनके, के मैदान में ज़मीं वो आसमां भी थे ममद उनके, के मैदान में ज़मीं वो आसमां भी थे ममद उनके। मुशरिकीन के कदम उखड़ गए, सहाबा यूं गिरे थे लश्करे कुफ़ार के ऊपर, के भारी हो रहा था एक मुजाहिद 4 के ऊपर। शिकस्ता दिल थे खंजर हौसले टूटे थे भालों के,
تھے موفق 4 آئینوں کے، سینہ شک تھے ڈھالوں کے، چوبنتوں میں انیاں سیکھ پا ہو کے پھرے گھوڑے، چوبنتوں میں انیاں سیکھ پا ہو کر پھرے گھوڑے، سواروں کو گرایا سر کے بل جس دم گرے گھوڑے، قریشی پیدلوں کے اسلحہ بھی تھے بہت بھاری، ذرا پوشی بنی تھی اور بھی وجہ گرا باری، قدم اکھڑے تو کام آئی نہ لنگر دار شمشیریں، کہ تھیں ان مجرموں کے ہاتھ میں پیروں کی زنجیریں، سروں کے خود آنکھوں پر جھکے رخ سے چلم سر کے، گرے یوں سنگ دل کھا کھا کے چرکے اور مر مر کے، مجاہد بڑھ کے تیغیں مارتے جاتے تھے میدان میں، قریشی سورما جی ہارتے جاتے تھے میدان میں، خالد کی بے بسی مدد پر ان کی خالد کا رسالہ بار بار آیا، کبھی سوئے یمن جھپٹا کبھی سوئے یسار آیا، قریشی فوج کی حالت سے خالد کو اذیت تھی، اچانک پشت پر یلغار کر دینے کی نیت تھی، مگر ہر مرتبہ منہ دیکھتا تھا نامرادی کے، کہ پشتے پر تھے پشتوں بان تیر انداز ہادی کے، بگولے کی طرح ہر بار چکر کھا کے آتا تھا، مگر تیروں کی بارش دیکھتا تھا لوٹ جاتا تھا، رسالہ اکرمہ کا دے رہا تھا ساتھ خالد کا، کہ لینا تھا اسے بھی آج بدلہ اپنے والد کا، نصیب ان کو ہوئی تھی نامرادی اور ناکامی، کہ پشتے پر جمے تھے تیر اندازان اسلامی، مقام سخت گھائل تنگ تھی اور فرش پتھریلا، رسالوں اور لڑائیوں میں حامل تھا یہی ٹیلا، یہی تھا مرکزی نقطہ نگاہ پاک ہادی میں، مقام امتحاں تھا یہ احد کی تنگ وادی میں، اسی باعث ہوئی تھی تیر اندازوں کو تاکیدیں، کہ پشتے پر جمے رہنے سے وابستہ تھی امیدیں، رسول اللہ کو معلوم تھی کفار کی نیت، اسی باعث یہاں رکھی تھی تیر انداز جمعیت، سواروں نے تو راہواروں پہ توڑے کینچیاں کوڑے، مگر ہر مرتبہ سوفار کھا کھا کر گرے گھوڑے، یہ گھوڑے خوف سے ٹیلے کی جانب رخ نہ کرتے تھے، قدم آگے بڑھانے میں لرزتے اور ڈرتے تھے، جب آیا اس طرح گھاٹی کے اندر گھر گیا خالد، نہ پایا راستہ مایوس ہی تو پھر گیا خالد، عقلیت ظفر مندی تھی، ادھر جمعیت اسلام تھی مصروف جانبازی، بسانے حوصلہ بڑھتے چلے جاتے تھے اب غازی، ہکاتے مارتے زر آوروں کے وار رد کرتے، ضعیفوں اور اپنے زخمیوں کی بھی مدد کرتے، قدم دھرتی پہ مضبوطی سے دھرتے بڑھتے جاتے تھے،
قریشی فوج کا ستھراؤ کرتے بڑھتے جاتے تھے۔ نبی نگران کار تھا، وجود پاک ہی روح جہاد اہل ایمان تھا۔ صحابہ اس کی کرنیں تھیں، وہ خورشید درخشاں تھا۔ نہ جانے کھولنا منظور تھی وہ کون سی گرہیں، کہ سر پر خود تھا زیب بدن تھی آج دوزر، کہ سر پر خود تھا زیب بدن تھی آج دوزر ہیں۔ کمان و تیر و ترکش نیزہ و شمشیر حیراں تھے، مہم غیر معمولی کے یہ سب ساز و سامان تھے، مگر اس نے کسی کو زخم پہنچایا نہ تھا اب تک، کسی کی ذات پر خود حملہ فرمایا نہ تھا اب تک۔ حفاظت ہی اسے مطلوب تھی مظلوم ملت کی، بٹھا دی دھاک اس نے لشکر کثرت پہ قلت کی۔ وہ شاہد تھا بروئے کارزار اپنی جماعت کا، کہ ذمہ دار تھا ایمان والوں کی شفاعت کا۔ لباس جنگ کی لیکن بالآخر کیا ضرورت تھی، بظاہر تو یہاں پر فتح مندی ہی کی صورت تھی۔ مسلمانوں کی فتح، بظاہر لشکر اسلام منصور و مظفر تھا، قریشی فوج ہر سو منتشر تھی حال ابتر تھا۔ قدم اکھڑے ہوئے تھے جمتے نہ تھے جم ہی نہ سکتے تھے، سپاہی بھاگ کر تھمتے نہ تھے تھم ہی نہ سکتے تھے۔ گروہ حق نے پستی پر لے آیا اوج باطل کو، گروہ حق نے پستی پر لے آیا اوج باطل کو، کہ ایک ریلے میں برہم کر دکھایا موج باطل کو۔ قریش اب ہٹتے ہٹتے تابہ خیمہ گاہ آ پہنچے، یہاں بھی غازیان فی سبیل اللہ آ پہنچے، یہاں بھی آ گئے غازی، یہاں سے بھی قدم اکھڑے، کہ مشکل ہی سے جمتے ہیں قدم جس وقت دم اکھڑے۔ سراسیمہ ہراساں جنگ سے منہ موڑ کر بھاگے، سلامت لے کے جانے ساز و سامان چھوڑ کر بھاگے۔ جری جرار مفلس اور توانگر سب گریزاں تھے، بڑے چھوٹے سپاہی اور افسر سب گریزاں تھے۔ اکابر صحابہ دشمنوں کے تعاقب میں، مسلمانوں میں جتنے صادق الایمان دلاور تھے، وہ اس اترے ہوئے سیلاب میں اب بھی شناور تھے، تعاقب کر رہے تھے اب وہ باطل کے گروہوں کا، کہ دل مال غنیمت میں نہیں تھا حق پسپروہوں کا۔ یہی تو تھے عقب ہر بھاگنے والی جماعت کے، یہ بندے تھے توکل کے، یہ پتلے تھے قناعت کے۔ فتنہ مال غنیمت، شکست احد کی تمہید۔ تازہ ایمان والے مسلمین مال غنیمت کی دھن میں، باب ہفتم۔ مگر وہ تازہ ایمان جو ابھی نا آزمودہ تھے،
وہ ہمت کے تو پکے تھے مگر غفلت کے وہ ہمت کے تو پکے تھے مگر غفلت ربودہ تھے. قریب منزل مقصود آ کے راہ حق بھولے، پڑھایا تھا جو ہادی نے اچانک وہ سبق بھولے. نظارہ دیکھ کر میدان میں دشمن کی ہزیمت کا، دلوں میں شوق پیدا ہو گیا مال غنیمت کا. قریشی خیمہ گاہوں پر لگے زیر و زبر کرنے، قدم رو کے تعاقب سے لگے ہم ہائیاں بھرنے. فرائض سے ہوئے غافل حصول مال پر ٹوٹے، غنیمت دیکھ کر تیغوں کے قبضے ہاتھ سے چھوٹے. ردائیں خواب غفلت نے نگاہ ہوش پر ڈالی، زمیں پر گاڑ کر نیزے کمانیں دوش پر ڈالی. مقرر تھے غلام اس خیمہ گاہ کی پاسبانی کو، وہ بھاگے دیکھتے ہی اس قضائے ناگہانی کو. لہٰذا لوٹنے کے واسطے میدان خالی تھا، یہ سمجھے لوٹنا بھی جنگ کا مقصود عالی تھا. گھسے خیموں کے اندر ساز و سامان جمع کرنے کو، بڑھائے ہاتھ ہر جانب دہانے طمع بھرنے کو. غرض اسلام کا لشکر تھا اس غفلت میں آسودہ، نہیں تھا یاد ان کو اس گھڑی قرآن کا فرمودہ. ٹیلے کے تیر انداز اور حصول مال غنیمت کا شوق. ادھر ٹیلے کے تیر انداز بھی تھے محوِ نظارہ، کہ پسپا ہو کے لشکر دشمنوں کا بھاگ اٹھا سارا. نظر آئی گریزاں جب نمود و نام کی دنیا، وہ سمجھے تھے کہ فاتح ہو گئی اسلام کی دنیا. نظر آئے مسلمان محو جب فکر غنیمت میں، تو دلچسپی ہوئی ان کو بھی اب ذکر غنیمت میں. اٹھی ایک موج بے تابی قلوب اہل صولت میں، کہ ہم بھی چل کے شامل ہوں حصول مال و دولت میں. حضرت عبداللہ بن جبیر کی تنبیہ. ہوئے مانے مگر اس راہ سے ابن جبیر ان کو، سنایا پڑھ کے فرمان امام اہل خیر ان کو. کہا تم سب کو اس ٹیلے سے ہٹنے کی مناہی ہے، یہیں ٹھہرو کہ یہ تاکید محبوب الہی ہے. شرف تم کو ملا ہے آج پشت و بان بننے کا، کرو ہرگز نہ تم اقدام نافرمان بننے کا. پیمبر نے بڑھایا ہے تمہاری قدر و قیمت کو، نہ سمجھو حکم ہادی سے فزوں مال غنیمت کو. تمہیں ہر حال میں قائم یہیں رہنے کی تلقین ہے، یہ ارشاد پیمبر ہے، یہ حکم ہادی دین ہے. تاویل احکام نبوت. یہ سن کر تیر اندازوں نے باہم تفرقہ ڈالا، لگے سب کرنے تاویل کلام حضرت والا. کہا یہ ہو نہیں سکتا
کبھی منشائے پیغمبر، حصول فتح و فیروزی ہی تھا ایمان پیغمبر۔ خدا نے خائب و خاسر کیا باطل کی فوجوں کو، خش و خشاک نے پلٹا دیا طوفان کی موجوں کو۔ ہوئی فضل خدا سے ہم کو حاصل آج فیروزی، کریں مال غنیمت سے نہ کیوں اب بہرہ اندوزی۔ ہمارے بھائی دامن بھر رہے ہیں فضل باری سے، ہم ہی محروم رہ جائیں بھلا اس بختیاری سے۔ غنیمت بعد جنگ احسان ہے فیضان نعمت ہے، رہیں ہم بے نیاز اس سے تو یہ کفران نعمت ہے۔ تیر انداز ٹیلا چھوڑ کر غنیمت حاصل کرنے والوں میں غرض ایسی ہی باتیں کر کے تیر انداز چل نکلے، بلندی سے سوئے پستی یہ سب شہباز چل نکلے۔ رہے ابن جبیر آمادہ ہر سعی امکانی، مگر ان کی نصیحت اکثریت نے نہیں مانی۔ گرے یخلقت جب مالے پردوئے نگاہوں پر، گرے یخلقت جب مال کے پردے نگاہوں پر، کہ بے خود ہو کے جا پہنچے قریشی خیمہ گاہوں پر۔ کمانے تیر و ترکش اپنی اپنی پشت پر ڈالے، حصول مال دنیا کی طرف لپکے خدا والے۔ ٹیلے پر حضرت ابن جبیر اور 7 تیر انداز غنیمت کی طلب میں ہو کے نافرمان چل نکلے، کیا پشتے کو خالی اور پشبستان چل نکلے۔ ہوئی کمزور ہی ملت نگاہو دل کی ناچاکی، فقط ابن جبیر اور چند ساتھی رہ گئے باقی۔ یہ چند افراد ٹیلے پر بدستور اب بھی قائم تھے، شہادت کی طلب تھی زخم ہی ان کے غنائم تھے۔ خالد نے ٹیلے کو خالی دیکھا، ادھر خالد کے تھا مغلوب تیر انداز دستے سے، بہت مایوس تھا ہٹ کر کھڑا تھا عام رستے سے۔ نظر آتی تھی اپنی فوج کی پوری شکست اس کو، تھا اب مقصود اپنے بھاگنے کا بندوبست اس کو۔ بڑی حسرت سے پھر ٹیلے کی جانب ایک نظر ڈالی، تو کیا دیکھا کہ پشتہ پشت بانوں سے ہوا خالی۔ فقط 7-8 گنتی کے مجاہد تھے بلندی پر، جو قادر ہو نہیں سکتے تھے ان کی راہ مندی پر۔ مسلمانوں کی غفلت تھی کہ امر اتفاقی تھا، ہوا ثابت کہ حملے کا ابھی امکان باقی تھا۔ گنوائی ایک ساتھ بھی نہ اب بیکار خالد نے، مسلمانوں پہ کر دی پشت سے یلغار خالد نے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کی شہادت۔ اگرچہ پشتہ خالی ہو چکا تھا پشت بانوں سے، نہ رک سکتا تھا خالد کا رسالہ چند جانوں سے، مگر ابن جبیر اور ان کے ساتھی صادق الایمان ہوئے ان کے مزاحم اور سارے ہو گئے قرباں۔ رہے ترکش میں جب تک تیر برساتے رہے ان پر، ہوئے خالی جو ترکش
संग लड़काते रहे उन पर रिसाले के सवारों ने, बिला आखिर उनको आ घेरा शहादत के तलबगारों ने, लेकिन मुँह नहीं फेरा। किया चौरंग तलवारों ने, छीला उनके भालों ने, अदाए फर्ज लेकिन कर दिया अल्लाह वालों ने। तड़पते थे अगरचा पाक लाशे, खाक पर उनके सितारे थे, मगर पेशानिए अफलाक पर उनके। वो मंजिल मिल गई लाई थी जिसकी जुस्तजू उनको, शहादत के लहू ने कर दिया था सुर्खरू उनको। गनीमत लूटने वालों पर खालिद ने नज़र डाली, सफाया हो चुका उनका तो टीला हो गया खाली। इसी टीले से खालिद ने नज़र मैदान पर डाली, नज़र आया कुरैशी खीमा गाह पर एक मेला है, मुसलमानों का कब्ज़ा और लूटने का झमेला है। मुजाहिद अपनी तीगें और खंजर म्यान में कसकर फराहम कर रहे हैं, साजो सामा हाथ भर भर कर। कमानें दोष पर तरकश बगल में पुश्त पर ढालें, नुमाया शान इत्मीनान है और सुस्त हैं चालें। निकाली जा चुकी हर एक शय खीमों के अंदर की, रसद की खूरचियाँ कपड़े के बगीचे थैलियाँ ज़र की। कुरैशी सूरमा कुछ दूर भागे भागे फिरते हैं, मुजाहिद पीछे पीछे हैं, वो आगे आगे फिरते हैं। हुई हैं दफ बजाने वालियाँ भी मुंतशिर सारी, पहाड़ों में छुपी हैं मुँह छुपाकर खौफ की मारी। सिपह सालार अबू सुफियान भी मैदान से गायब है, करीबे खीमा गाह अब कोई अफसर है ना नायब है। हुआ है जोश गैरत आले अब्दुलदार का झंडा, पड़ा है खाक ज़िल्लत पर कुरैशी कौम का झंडा। मुसलमानों की पुश्त पर खालिद का हमला। ये सूरत देख कर खालिद की आँखों से लहू टपका, रिसालों को बढ़ाया और बिजली की तरह लपका। मैयत में बहुत अफराद खासुल खास थे उसके, माविन अकरमा और इब्ने उमरू आस थे उसके। रिसालों ने लगाई दौड़ उन पुरहीज राहों में, रिसालों ने लगाई दौड़ इन पुरपेच राहों से, जहाँ टीलों ने पोशीदा रखा उनको निगाहों से। मुसलमान मुतमईन हो के बातिल की हज़ीमत से, बराबर भर रहे थे खुर्चियाँ माले गनीमत से। निराला रंग लाई थी अब हुसूले माल की सूरत, के गफलत में रिसाले आ पड़े भोंचाल की सूरत। दिखाई इस कदर गफलत शारी होश वालों ने, खबर उस दम हुई जब छेद डाला उनको भालों ने। ये सीले मर्ग अचानक दफातन बेसाख्ता टूटा, उधर अंदोखता टूटा इधर अंदोखता टूटा। किसी ने कुछ न देखा किस तरफ से बिजलियाँ चमकी,
یہ انیا پشت و پہلو توڑ کر سینوں پہ جا دھمکی، بہت اس ضرب کاری سے گرے ہے جان ہو کر، بہت سے زخم کھا کھا کر پھرے حیران ہو کر۔ یہ حملہ ہی کچھ ایسا تھا، سنبھلنا سخت مشکل تھا، پڑا تھا پیچ ایسا بچ نکلنا سخت مشکل تھا۔ سواران قریشی آ گرے جب تان کر بھالے، ہوئے مقتول سب سے پہلے ٹیلا چھوڑنے والے، گرا کر ان کی لاشیں روند کر آگے بڑھے گھوڑے، غنیمت لوٹنے والوں نے اب گھبرا کے منہ موڑے، نظر آیا کہ ہر سو ایک بلائے ناگہانی ہے، بپا ہے ایک تلاطم اور تیغوں کی روانی ہے، اچانک آ لیا تھا موت کے سیلاب نے ان کو، کیا تھا گھر کے مال و زر کی آب و تاب نے ان کو۔ بھاگی ہوئی قریشی فوج پلٹتی ہے۔ قریشی فوج کے بھاگے ہوئے افراد بھی پلٹے، ابو سفیان بھی آیا، دوسرے جلاد بھی پلٹے، شجاعت جاگ اٹھی، ہو گیا بیدار طیش ان کا، پھرا اور فوج مسلم پر گرا اب جیش ان کا۔ ہوا کے ساتھ ہی اب سورماؤں نے بھی رخ پھیرا، شرارت عود کر آئی مسلمانوں کو آ گھیرا، نمایاں رایت اسلام تھا افلاک پر اب تک، قریشی فوج کا جھنڈا پڑا تھا خاک پر اب تک۔ قضا نے دفعتاً ایسی فضا بدلی زمانے کی، کہ ایک عورت کو جرأت ہو گئی جھنڈا اٹھانے کی، یہ باطل کا نشاں بڑھ کر اٹھایا ایک عورت نے، جنوں مردان خونی کا بڑھایا ایک عورت نے۔ یہ سارا واقعہ اب سری و بے تحاشا تھا، زمیں آئینہ حیرت تھی، فلک عبرت تماشا تھا۔ اکابر مجاہدین اسلام کی پامردی، وہ مسلم جو تعاقب کر رہے تھے فوج دشمن کا، پلٹ آئے سبب معلوم کرنے شور و شیون کا، ہوا کا رخ ادھر سے اس طرف پلٹا ہوا پایا، مصافِ کفر و ایمان سب بسب پلٹا ہوا پایا، کیا تھا فوج دشمن نے پلٹ کر یوں ہجوم ان پر، اچانک آ پڑی ہو جس طرح باد سموم ان پر، عدول حکم ہادی نے دکھائی تھی یہ نئے رنگی، فلک نے پھیر لی آنکھیں زمیں کرنے لگی تنگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین اللہم آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔